صاحب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE کلاس 12 گلستان ادب نظم کا پورشن آج سے شروع ہوگا، نظم طباطبائی کا غور غریبہ۔ تو سب سے پہلے نظم طباطبائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کا کیا نام ہے اور ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل 1 بائی 1 ایک ایک چیز کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے حیدر علی نظم طباطبائی، ان کا جو نام ہے وہ ہے حیدر علی نظم طباطبائی۔ نظم طباطبائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ نظم طباطبائی کی والدہ لکھنؤ کے نواب معتمد الدولہ آغا میر کے خاندان سے تھی، اور آغا میر لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کے وزیر اعظم تھے۔ ٹھیک ہے، تو نظم طباطبائی جو ہے، نظم طباطبائی واجد علی شاہ کی بیوی بوٹا بیگم کی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اسی رشتے سے وہ 1868 میں اپنے والد کے ساتھ میٹھا بروج یعنی کلکتہ چلے گئے تھے۔ وہیں انہوں نے درس تعلیم مکمل کی اور 1887 تک نظم کلکتہ میں ہی مختلف ملازمتیں کرتے رہے، لیکن 1887 کی تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آ پہنچے اور پھر آخری عمر تک وہیں رہے۔ حیدرآباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کی، کتب خانہ حذفیہ میں محتم رہے، ناظم کالج حیدرآباد میں پہلے عربی اور فارسی کے لیکچرر رہے اور پھر اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہوئے، پھر آخر تک یہیں مختلف علمی اور ادبی خدمات انجام دیتے رہے۔ دارالترجمہ میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی اہم کتابوں کے ترجمے کیے، یہاں سے شائع ہونے والی کتابیں پر نظر ثانی کی اور مختلف علوم کے ساتھ اصلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے، انہوں نے اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں بھی پوری قدرت حاصل کی۔ فلکیات اور علم عروض سے بھی انہوں نے خصوصی دلچسپی تھی۔ اردو ادب میں نظم طباطبائی نے 2 وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1801 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی۔ اس شرح کے معیار اور علمی سطح خاصی بلند ہے، اس میں خالص علمی انداز میں غالب کے اشعار کا تنقیدی محکمہ پیش کیا گیا اور ان محاسن شعرا کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ نظم کی شہرت کا دوسرا سبب ان کے منظوم نظمیہ ترجمہ غور غریبہ ہے۔ انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے کے 32 بندوں پر مشتمل نظم نوحہ کا مضموم ترجمہ نظم طباطبائی نے جس فنی اہتمام اور ہنرمندی سے کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے منظوم ترجمے کا عنوان غور غریبہ رکھا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ترجمے میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے۔ نظم طباطبائی اس ترجمے کی نظم کی حیت کو ایک نیا تجربہ کیا۔ نظم کی ہر بند انگریزی اسٹینزا کی حیت میں لکھا گیا۔ نظم طباطبائی نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا۔ تو یہ غور غریبہ جو نظم ہے یہ انگریزی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تھامس شاعر نے 32 بندوں پر مشتمل لکھی تھی، اردو میں غور غریبہ کا ترجمہ کیا، اور جیسا کہ نظم کے عنوان سے ہی ظاہر ہے اس میں کچھ فنا، کچھ بے ثباتی وغیرہ کا ہی ذکر ہوگا۔ جی ہاں، اس نظم کا موضوع یقیناً بے ثباتی دنیا ہی ہے۔ ویسے اردو اور شاعری میں یہ موضوع خاصا مرغوب رہا ہے، اسی وجہ اس میں وہی بات کہی گئی ہے کہ زندگی کا انجام موت ہے اور امیر غریب کوئی بھی اس سے مفرور نہیں، مطلب کوئی بھی اس سے بچا نہیں۔ ایک نہ ایک دن سب کو اس زد میں آنا ہے، ایک دن مرنے والے کی ہڈیاں تک خاک میں مل جائیں گی۔ مرنے والے کو اچھے کام اور اس کی محبتوں سے ہی یاد رکھا جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اسی انداز سے کیا گیا ہے کہ اس پر تخلیق کا گمان ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ترجمے میں بھی اصل نظم کا سوز اور درد انگیز موجود ہے۔ انہوں نے اس نظم میں حیت کا ایک نیا تجربہ بھی کیا۔ نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینزا کی حیت ہے۔ تو اس کے الفاظ معنی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہے گجر گھنٹا اور گھڑیال، دہقاں گاؤں میں رہنے والا کسان، طائر چڑیا پرندہ، ہو سناٹا، چرس گھنٹی، مگس مکھی، کدبہ سنگ مرمر پر لکھی ہوئی عبارت، پہیم لگاتار مسلسل، کہنا پرانا، بوم الو، خانامہ گھر اور عزلت تنہائی۔
غزلت، پنہا پوشیدہ، استخواں ہڈی، گور قبر، گل گشت باغ کی سیر، خیابہ چمن۔ تو اب اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اس کی تشریح بھی ہوگی، تو پڑھتے ہیں، لمبی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے، وادی روز روشن ہے گجر شام غریبہ کی، چراگاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے، قدم گھر کی طرف کس شوق میں اٹھتے ہیں دہقاں کے، یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور طائر آشیاں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ صبح روشن رخصتی ہو رہی اور قبرستان پر شام چھا رہی، ہر وقت جب وہ بے زبان جانور کے غلہ چارے سے واپس آتا ہے، کسان بھی خوشی خوشی کر جائے، اور قبرستان کے ویرانے میں میرے علاوہ پرندے بھی ہیں، وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہیں۔ اندھیرا اچھا گیا، دنیا نظر سے چھپتی جاتی ہے، جدھر دیکھو اٹھا کر نظر ادھر ایک ہو کے ہے عالم، مکس لیکن کسی جا پھیرو بے وقت گاتی ہے، چرس کے دور سے آواز آتی ہے کبھی پیہم۔ یعنی اندھیرا چھا گیا اور دنیا نظر سے چھپتی جا رہی ہے، آنکھ اٹھا کر جدھر دیکھیے بس ایک ہی عالم سنسناہٹ ہے، لیکن کسی جگہ مکھیوں کے بے وقت بھنبھناہٹ کر رہی اور کسی سے دور مسلسل آواز آ رہی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ کبھی ایک گنبد کہنا پہ بوس خامیاں ویران، فلک کو دیکھ کر شیوا کا دفتر باز کرتی ہے، کہ دنیا سے الگ گوشے غزلت میں ہوں پنہا، کوئی پھر کیوں قدم اس گنج تنہائی میں دھرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پرانا گنبد ایک الو بیٹھا ہے، آسمان کو دیکھ کے شکوہ کر رہا ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ایک گوشے تنہائی میں چھپا ہوا ہے، میں بھی اس گوشے تنہائی میں کوئی کیوں آتا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ چوتھے بند میں، نہ دیکھ حال ان لوگوں کی ذلت کی نگاہوں سے، برا ہے جن کے سر میں غدہ نوجوانی خوانی، انہی کا کاسہ سر کہہ رہا ہے کج کلاموں سے، عجب ناتا ہے وہ جب کو ہے عجب تاج سلطانی۔ اس بند میں کہہ رہا ہے ایک تنبیہ اور نصیحت ہے ان لوگوں کی ذلت کی نگاہ سے، نہ دیکھ جن کے سر میں نوابی اور خانی کا گھمنڈ ہے، ان کے سر کھوپڑی پڑی کچ کلاہوں سے، کہ لوگ کتنے نادا ہیں جن کے اپنے تاج سلطانی پر غرور ہے۔ خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جوہر قابل، خدا معلوم رکھتا ہے کہ ذہن رسا کیسے، خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل، خدا معلوم ہوگا کہ بازوئے زور آزما کیسے۔ یعنی اس بند میں ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو اس دنیا میں موجود نہیں، نہ جانے ان میں کس قدر جوہر تھے، وہ کیسے لائق ذہین تھے، خدا جانتا ہے کیسے کیسے صاحب دل قبرستان میں مدفون ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا فانی، ہاں کوئی بھی ایسی حالات میں نہیں رہ سکتا۔ نہ دیکھو اس استوانہ ہائے شکستہ کو حقارت سے، یہ ہے غور غریبہ ایک نظر حیرت سے کرتا جا، حسرت سے کرتا جا۔ تکلف ہے مطلب لوح تربیت کی غربت سے، جو اس رستے گرتا نہیں تو ٹھنڈی سانس بھرتا جا۔ شاعر قبرستان میں مردوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے انہیں حقارت سے مت دیکھ، یہ قبرستان ہے، انہیں حسرت بھری نظر سے دیکھ، دیکھ قبروں پہ لکھی ہوئی تختیوں جو لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس رستے سے گزرے تو ٹھنڈی سانس بھرے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد ہے حقیقت غور سے دیکھ جو ان سب مرنے والوں کی، تو ایسا ہی نظر آنے لگے گا انجام کار اپنا، انہی کی طرح جسے مل گئی خاک ہم میں بھی، یوں ہی پرسان حال آ نکلا ایک دستار اپنا۔ یعنی کہ مرنے والوں کی حقیقت پہ غور کر، وہ تمہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا، خاک میں ہی ہے اور انسان دوست ہمارا حال جاننے کی۔ یہ اس سے ایک دہقان کہن سال آ کے کہتا ہے کہ ہاں خوب ہم واقف ہیں، دیکھا ہے اسے اکثر، پھر اس کے بعد دل میں کیوں غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتے ہیں آنکھوں میں پھرنا اس کے سبزے۔ بند میں کہتا ہے دوست کو دیکھ کر ایک معمر کسان آ کے کہتا ہے کہ ہاں اس صاحب کو خوب واقف ہے، پھر کچھ افسر ہو کر کہتا ہے کہ اب تک سبزے پر نہ ہماری آنکھیں، وہ ان نور کے تڑپے ادھر گلگشت کا آنا، وہ بو پھٹنے سے پہلے آ کے پھرنا
سبزہ زاروں میں آئے گرا ہے، وہ کچھ کم دن رہے اس کے لبے جو کی طرف جانا، وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شور آبشاروں، یعنی باغ کی سیر کرنا ہے، اس وقت کلیاں مسکراتی تھی، بو نہیں پھٹتی تھی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ نہر کنارے ٹہل رہا تھا اور آبشاروں میں۔ غرض کیا کیا کہوں، ایک روز کا یہ ذکر ہے صاحب کہ اس میدان میں پھرتے تھے، صبح دم اس کو نہیں دیکھا، ہوا پھر دن اور نظر سے وہ رہا غائب، خیاباں میں اسے پایا نہ دریا پہ کہیں۔ یعنی شاعر اس عمر رسیدہ کسان کے حوالے سے غرض کے کیا کیا غار کو دیکھا، وہ صاحب میدان میں گیا، وہ غائب رہا، باغ میں اس کی تلاش۔ پھر اس کے تیسرے دن دیکھا، کیا ہوا جنازے کو لیا آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کا، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا، آؤ پاس سے دیکھو، یہ اس کی قبر ہے، یہ کتابچہ سنگ تربت کا۔ یعنی معمار کسان بتاتا ہے کہ تیسرے دن کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ایک جنازے، تو پڑھنا تو آتا ہے، یہاں آؤ پاس اس قبر پہ لگی ہوئی کتبے کو دیکھو، خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا جو وہ جویا، وہ تو نکلا دوست ایک آخر، خداوند کریم اس کا، اب اس کے نیک و بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا، کہ روشن ہے خدا پہ عالم امید و بے ہم اس کا۔ یعنی عمر رسید کسان آخری کلمات ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا بخشے اس مرنے والے کو دوست کی تلاش تھی، کہ وہ اچھا تھا برا تھا وہ خدا ہی جانے، کیونکہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ غریب غریبہ کے اشعار کو انگریزی نظم سے ترجمہ کیا گیا۔ کون سی نظم ہے؟ نظم میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں، لوح تربت کسے کہتے ہیں، پہن سال دہقان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا لکھنا، اور نظم طباطبائی کی غور غریبہ کی خصوصیات بیان، تو یہ ساری خصوصیات ہیں، اسی میں سے آپ لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نظم طباطبائی کا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، شکریہ۔